کرسی پر بیٹھنے کی خواہش سے شروع ہونے والی جنگ ہم ابتدا میں ہی واضح کیے دیتے ہیں کہ یہ کرسی پر ہونے والی وہ محاورتی جنگ نہیں ہے جس کا تذکرہ اکثر و بیشتر ہمارے ملک کی سیاست میں سننے کو ملتا رہتا ہے، بلکہ اصل کرسی پر ہونے والی بالکل اصلی جنگ کا سچا تذکرہ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ اشناتی مملکت جو آج کل افریقی ملک گانا کا حصہ ہے، یہ کبھی برطانوی راج کا ایک تو پہلی ریاست ہوا کرتی تھی۔ اشناتی مملکت میں طاقت کی علامت ایک سنہری کرسی تھی، جس کے بارے میں اشناتی عوام کا ماننا تھا کہ یہ کرسی آسمانوں سے اشناتی کے پہلے بادشاہ اور ملکہ کے لیے زمین پر اتاری گئی تھی، اور اس سنہری کرسی میں اشناتی قوم کی روح بستی ہے۔ یہ سنہری کرسی خالص سونے سے بنی ہوئی تھی، جس کی اونچائی 18 انچ اور لمبائی 24 انچ تھی۔ سنہری کرسی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اسے اشناتی تہذیب کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سنہری کرسی کی یہ شہرت برطانوی گورنر تک جا پہنچی، تو انہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا شوق چڑھا۔ چونکہ اشناتی مملکت برطانیہ کے زیر تسلط ہوا کرتی تھی، لہٰذا برطانوی گورنر نے مملکت اشناتی کے بادشاہ سے مطالبہ کر دیا کہ وہ بطور گورنر اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ سنہری کرسی پر بیٹھنے والی بات مملکت اشناتی کے بادشاہ اور عوام کو اتنی بری لگی کہ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، اور مارچ 1900 میں برطانوی فوج اور مملکت اشناتی کے عوام کے درمیان شروع ہونے والی جنگ پورے 6 مہینے تک جاری رہی۔ صرف ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے ہونے والی جنگ میں 100,000 اشناتی کے معصوم عوام اور 1,000 سے زائد برطانوی فوج مارے گئے۔ آخر کار برطانوی فوج نے اشناتی کے بادشاہ اور سنہری کرسی کے نگہبان کو حراست میں لے کر سنہری کرسی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہا جاتا ہے کہ برطانوی گورنر نے اس سنہری کرسی پر ایک بار بیٹھنے کے بعد اسے کسی خفیہ جگہ چھپا دیا تھا، اور مرتے دم تک یہ راز برطانوی حکومت پر افشا نہ کیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ سنہری کرسی برطانوی حکومت کے ہاتھ لگ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اشناتی عوام کا دل جیتنے کے لیے دوبارہ مملکت اشناتی کے حوالے کر دے۔ بہرحال 1921 میں سڑک پر کام کرنے والے چند افریقی مزدوروں کو یہ سنہری کرسی مل ہی گئی، جو آج بھی اشناتی رائل پیلس کماشی گانا میں محفوظ ہے۔